الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے لے کر 171 تک کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ نے مال غنیمت پہ خیانت کر لی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ خیانت کرنا نبی کے شان ہی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط انتخاب کر لیا ہے؟ اور پھر خائن تو دن قیامت رسوا ہوگا، جبکہ نبی کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، اور خیانت تو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، جبکہ نبی اللہ کی پسند کے تابع ہوتا ہے۔ اب جو آیت مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار عناصر کے ذریعے افراد سازی کی تھی اور پھر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس لیے اسلامی انقلاب کے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کی کردار سازی انہی چار عناصر کے ذریعے کرے: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ دیکھیے، قرآن مقدس کے چار مقامات ایسے ہیں جہاں ان چار عناصر کا ذکر آیا ہے۔ دو مقامات تو ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 اور 151 میں۔ ایک مقام یہ ہے جو آج پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اور ایک مقام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار عناصر کے ذریعے افراد سازی کی اور انقلاب برپا کر کے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار عناصر کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت کی، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اس عنوان کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں یوں پرویا ہے: درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو دیکھیے، جو الزام منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تردید فرما دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اندر رہے ہیں، ان کی طرف سے کبھی خیانت ثابت نہیں ہوئی، بلکہ صادق اور امین کے لقب سے شہرت حاصل کی۔ الیاذ باللہ، وہ خود تو کیا خائن ہوتے، بلکہ انہوں نے تو دوسروں کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں بھی امانت دار بنا دیا۔ اب منافقین نے ایک اور اعتراض کیا کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو میدان احد میں شکست سے دوچار کیوں ہوئے؟ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا: اولما اصابتکم مصیبہ، اور کیا جب تم کو ایک تکلیف پہنچی، یعنی غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم اس سے دو گنا تکلیف پہنچا چکے ہو غزوہ بدر میں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے،
جبکہ تم غزوہ بدر میں ان کے 70 قتل کر چکے ہو اور 70 قیدی بنا چکے ہو۔ قل تم انا ھذا، اب تم کہتے ہو یہ شکست کیسے ہو گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوئی ہے۔ نہ تم احد پہاڑ کے درے کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے، نہ شکست ہوتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی قدرت تو کامل ہے۔ تمہاری غلطی کے باوجود بھی فتح دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پختگی پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ تم ہر معاملے کی نزاکت کو پوری طرح سمجھنے کے قابل ہو جاؤ۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو تکلیف تمہیں اس دن پہنچی جس دن دو فوجیں آپس میں لڑیں تو وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ بہت سی حکمتیں گزشتہ آیات میں بیان بھی ہو چکی ہیں، ایک حکمت اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان فرما رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ مومنین کو کہ کون حقیقی ایمان والے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی ظاہر کر دے۔ اور واقعتاً غزوہ احد میں ایسے ہی ہوا کہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، اپنے اسلام اور اپنی ہمدردیوں کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، لیکن غزوہ احد کے موقع پر ان کی کلئی کھل گئی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان منافقین سے کہا گیا آؤ راہ خدا میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر مدینہ کا ہی دفاع کر لو، کیونکہ اگر دشمن کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پامال کرنے میں مومن و کافر اور مخلص و منافق کی کوئی تمیز نہیں کرے گا، سب کو ایک ہی گھاٹ اتار دے گا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، منافقین جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو لڑائی جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے، دشمن تم سے 3-4 گنا زیادہ ہیں اور تم چلے ہو مقابلہ کرنے، یہ بھی کوئی لڑائی ہے؟ یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ خود کو موت کے حوالے کرنا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی پہلے تو کفر چھپا ہوا تھا، اس دن بالکل ظاہر کر دیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ منہ سے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں تو دین اسلام سے دشمنی ہے، اور زبان سے کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی لڑائی ہے، 3-4 گنا لشکر سے ٹکرانا، خود کو موت کے حوالے کرنا ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کی نسبت باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اچھا تم اپنی جانوں سے موت ہٹا کر دکھاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو قتل سے بچنا گویا موت سے بچنے کا انتظام کرنا چاہتے ہو؟ کیا موت تمہیں اپنے گھروں میں نہیں آئے گی؟ موت تو گھر میں بھی آ جانی ہے۔ اگر راہ خدا میں موت آ گئی تو اس سے بہتر موت کون سی ہو سکتی ہے جس کے بعد دل پسند زندگی عطا ہوگی۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو راہ خدا میں قتل ہو گئے کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے مرنے کے بعد تو ہر شخص زندہ ہے، خواہ کافر ہے یا مومن، مخلص ہے یا منافق، لیکن ہر کسی کی معیار زندگی مختلف ہے۔ کافر تو عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے، اور وہ مومن جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے اس کو جو معیار زندگی عطا ہوتا ہے وہ بہت بلند عطا ہوتا ہے۔
ان کو جو معیار زندگی عطا ہوتا ہے اس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 کی تشریح کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے، وہاں دیکھ لیجئے۔ بہرحال شہدائے کرام کو معیار زندگی اتنی بلند عطا ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، شاداں و فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ظاہر رب کائنات قدردانی کرتے ہوئے میزبانی کرے تو مہمان خوش کیوں نہ ہوگا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ان کے لیے بھی خوش ہیں جو ان کو ابھی آ کر ملے نہیں، ان سے پیچھے دنیا میں ہی ہیں، یعنی جو راہ خدا میں ثابت قدمی دکھا رہے ہیں لیکن شہید نہیں ہوئے، ان کی ثابت قدمی پر بھی یہ جنت میں خوش ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد سے خوب راضی ہیں، ان کو بھی بلند معیار زندگی عطا ہوگا۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ حزن و ملال ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے، اور اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ خدا میں ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شہادت کے مقام پر فائز کر کے بلند معیار زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔